برادران اسلام، ہماری زندگی کا جو اہم شعبہ ہے ان شعبوں کے اندر ایک شعبہ شمار کیا جاتا ہے جس کو معاشرت کہتے ہیں۔ یوں تو دین کے جو مشہور شعبے ہیں، جو اہم شعبے ہیں، وہ 5 ہیں۔ ان 5 شعبوں کے اندر ایک شعبہ شمار کیا جاتا ہے جس کو معاشرت کہتے ہیں۔ معاشرت اصل میں ہے کیا چیز؟ معاشرت کہتے ہیں آپس میں رہنے سہنے کی زندگی کو۔ جیسے ہم لوگ گھر بنا کر کے رہتے ہیں، بستے ہیں، اور جو رہتے ہیں ان لوگوں کو معاشرت کہتے ہیں، جس کو آپ کہہ لیجئے سوسائٹی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے کو کئی مقامات پر بیان کیا ہے، لیکن معاشرے کے اندر جو سب سے اہم کڑی ہے وہ ہے ازدواجی زندگی۔ ازدواجی زندگی کا مطلب ہے کہ میاں اور بیوی کی آپسی زندگی۔ اسی سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اس حصے کے اندر 2 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو مخاطب کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کیا ہے۔ عورتوں سے مراد وہ عورتیں جو بیویاں ہیں، مردوں سے مراد وہ مرد جو شوہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر 2 باتوں کو بیان کیا ہے۔ تو پہلی بات عورتوں سے متعلق ہے اور دوسری بات مردوں سے متعلق ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر دیکھنے میں بہت چھوٹی سی آیت معلوم ہو رہی ہے، لیکن ازدواجی زندگی کو مکمل اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے حصے کے اندر سمو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہن لباس لکم، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا اور عورتوں کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں۔ ہن لباس لکم وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور مردوں کو بھی مخاطب کیا اور یوں فرمایا کہ اے عورتوں تمہارے لیے بطور لباس کے یہ مرد ہیں۔ جس طرح مرد کا لباس عورت ہے اسی طرح مردوں کا لباس عورتیں ہیں۔ آئیے اس آیت کریمہ کے تناظر میں بات کو سمجھ لیتے ہیں اور اپنی ازدواجی زندگی، گھریلو زندگی، عائلی زندگی اور خاندانی زندگی کو خوبصورت کے سانچے کے اندر ڈھال لیتے ہیں۔ چونکہ آج معاشرہ جس ڈگر، جس نہج اور جس طریقے پر کھڑا ہوا ہے، اگر دیکھا جائے تو معاشرے کے اندر جو برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، جو زنا کاری کے اڈے سجائے جا رہے ہیں، وہ انہی گھروں سے نکلتے ہیں۔ سب سے زیادہ بگاڑ جو پیدا ہوتا ہے وہ والدین کی کوتاہی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مردوں تمہارے لیے جو لباس ہے وہ عورتیں ہیں۔ لباس کے 2 اہم فائدے اور 2 اہم باتیں لباس سے متعلق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ 2 باتوں سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ لباس جو ہم زیب تن کرتے ہیں، جو اپنے جسموں کے اوپر ڈالتے ہیں اور اس کو پہنتے ہیں، اہم مقصد ہوتا ہے ستر پوشی، اپنے جسم کو چھپانا، اپنے عیوب کو چھپا لینا۔ ظاہر بات ہے یہ کام ہمارا لباس کرتا ہے۔ اگر ہمارے جسم کے اوپر لباس نہ ہو تو لباس نہ ہونے کی بنیاد پر جسم کے اوپر کتنے داغ دھبے ہیں ظاہر ہو جائیں گے۔ جسم کا بعض حصہ کسی بیماری کا شکار ہے، لباس پہننے کی بنیاد پر وہ بیماری کا جو حصہ متاثر ہو گیا ہے
بیماری کے اندر جھلس گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو لباس عطا کیا ہے اس لباس کی وجہ سے وہ عیب اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتا ہے۔ بنیادی فائدہ یہ ہے لباس کا کہ لباس ہمارے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ الناس باللباس، لوگ لباس کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ قیمتی لباس انسان کے جسم کے اوپر ہو، سامنے والا سمجھتا ہے کہ قیمتی لباس اس نے پہن رکھا ہے۔ انسان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جو لباس پہن رکھا ہے یہ واقعی قیمتی لباس پہن رکھا ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو پہچاننے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور آسانی کس طرح ہو رہی ہے؟ آسانی اسی طرح ہو رہی ہے کہ لباس جو انسان نے اپنی باڈی کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر جو انسان نے زیبتن کر رکھا ہے جو لباس، اس لباس کے ذریعے سے پہچاننے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عورت بھی مرد کا لباس ہے۔ اگر عورت اپنے شوہر کے عیوب کے اوپر پردہ نہیں ڈالتی، اس کے عیوب کو چھلنی کر دیتی ہے، اس کے عیوب کو معاشرے میں بیان کرتی ہے، تو یاد رکھ لیجئے عورت نے مرد کے لباس کو پھاڑ دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں پھٹے ہوئے لباس کو آپ پہن نہیں سکتے، پھٹے ہوئے لباس کو زیب تن نہیں کر سکتے، بلکہ آپ پھٹے ہوئے لباس کو اتار دیں گے کیونکہ آپ کے کام کا نہیں رہا۔ یہ لباس جس کے لیے آپ نے استعمال کیا، جس عیب کو چھپانے کے لیے آپ نے لباس استعمال کیا، اس لباس کے اندر شگاف آ چکا ہے، پھٹن آ چکی ہے۔ اب آپ اس لباس کو اپنے جسم کے اوپر نہیں ڈالیں گے۔ یہ خاتون جو آپ کا لباس بنی ہوئی ہے، اگر یہ خاتون اس لباس کو صحیح طور پر نہیں رکھتی اور استعمال نہیں کرتی تو یاد رکھ لیجئے وہ یقینی طور پر آپ کے ساتھ میں کوتاہی کر رہی ہے۔ ہن لباس لکم، عورتیں تمہارا لباس ہیں، تمہارے عیوب کو چھپانے کی ذمہ داری اللہ نے ان کے اوپر عائد کر دی۔ شوہر نامدار کے اندر کتنی خامیاں ہیں، کتنے عیوب ہیں، عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام عیوب کے اوپر پردہ ڈال دے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو لباس سے مشابہت دی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ لباس کیوں کہتا؟ لباس نہیں کہتا بالکل بھی، چونکہ یہ ازدواجی زندگی ہے۔ سب سے زیادہ مرد کے قریب اگر کوئی ہے تو وہ اس کی بیوی ہے، یہاں تک کہ وہ تمام اعضاء جو دوسرے حضرات نہیں دیکھ سکتے، دوسری خواتین نہیں دیکھ سکتی، اس کی بیوی ہے کہ تمام اعضاء سے اس کی بیوی واقف ہوتی ہے، تمام عیوب سے واقف ہوتی ہے۔ بات میری سمجھ رہے ہوں گے؟ لباس قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے خاتون کو وہ ویسے ہی نہیں کر دیا، قرآن مجید بہت گہرائی تک جاتا ہے، اور فطرت کا یہ نظام ہے جس نے فطرت کو بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، رب کائنات نے ہر بات کو سمجھا دیا ہے۔ تو سب سے زیادہ مرد کے اگر کوئی قریب ہے تو وہ خاتون ہے، وہ اس کی بیوی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے لباس سے تعبیر کیا ہے، اور یہ بات بیان فرما دی ہے کہ عورتیں مردوں کا لباس ہیں، ان کے عیوب کو چھپا کر کے رکھے۔ دوسری بات بیان فرمائی کہ مرد جو لباس استعمال کرتا ہے، پہنتا ہے، وہ زینت کے لیے استعمال کرتا ہے، خوبصورتی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو کپڑے نہیں پہنتا، ننگا گھومتا ہے، کیسا عجیب، کیسا بھونڈا لگتا ہے۔ لیکن یہی جسم جو ننگا ہے، اسی کے اوپر اگر آپ کپڑے پہنا دیں، اسی کا جسم یہی انسان سا نظر آنے لگ جائے گا، خوبصورت بن جائے گا۔ لیکن اگر لباس نہ ہو تو آپ کو عجیب و غریب سا لگے گا کہ بغیر لباس کے کس طرح ننگا دھڑنگا گھومتا پھر رہا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ عورتیں مردوں کا لباس ہیں۔ اب یہاں قرآن مجید کو آگے ہم سمجھتے ہیں پارہ نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زینتکم عند کل مسجد۔ یہ جو لباس ہے، تمام مفسرین کا اس آیت کریمہ کے تناظر میں اتفاق ہے اس بات کا کہ یہاں زینت سے مراد لباس ہے، کہ جب تم نماز کے لیے جاؤ، عبادت کرنے کے لیے جاؤ تو اپنے اوپر لباس پہن لو، زینت اختیار کر لو۔
یہ زینت اختیار کرنا کس سے ہوگا؟ یقیناً لباس سے ہوگا۔ تو لباس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بطور زینت کے کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لباس زینت کے لیے ہے، اسی لیے تو پہنتے ہیں نا۔ اب شادیوں میں جاتے کتنے مہنگے مہنگے قیمتی لباس زیب تن کرتے ہیں، کتنے قیمتی لباس پہنتے ہیں، اس بات کو بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس میں قیمتی جوڑا ہے جو ہم نے پہن رکھا ہے۔ لیکن آدمی نارمل ایسے ہی رہتا ہے تو بہت زیادہ قیمتی نہیں پہنتا، بس روزانہ کی زندگی کے اعتبار سے پہنتا ہے، لیکن جب کہیں جاتا ہے تو اچھا اور خوبصورت لباس زیب تن کرتا ہے جو پہن کر کے وہ جاتا ہے۔ لیکن مقصد بتانے کا یہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کو جو بیان فرمایا وہ زینت قرار دیا ہے، زینتکم عند کل مسجد۔ اس لیے خواتین کے لیے یہ بات بھی بیان فرما دی گئی کہ خواتین مردوں کا لباس ہے زینت کے اعتبار سے بھی۔ تو پہلا تو لباس کس اعتبار سے؟ عیوب کے اعتبار سے، کہ عیب ظاہر نہیں کرنا اپنے شوہروں کے۔ اور دوسرا بیان فرمایا وہ یہ کہ یہ جو لباس اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے یہ زینت کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کو اپنے شوہرہ کے لیے زینت اختیار کرنی چاہیے، لیکن آج اس کا بالکل الٹ ہے۔ ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی بیوی کی شکایت کی کہ میری بیوی پورے دن اسی طرح میلی کچیلی رہتی ہے، بدبو اور سڑاند اس کے اندر سے پیدا ہوتی ہے، آخر کار میرا کیسے دل کرے گا اس دیواجی زندگی گزارنے کے لیے، میرا کیسے دل کرے گا کہ میں اس کے ساتھ میں زندگی گزاروں؟ جب بھی جاتا ہوں سڑاند آتی ہے، بدبو آتی ہے اس میں سے۔ آج یہی حال ہمارے معاشرے کا ہے تقریباً، پورے دن کام کاج کی بنیاد پر سڑاند پیدا ہو جاتی ہے، پسینہ آ جاتا ہے، تو رات کی اور دن کی زندگی یوں ہی گزر رہی ہے۔ لیکن اگر شادی کی بات آ جائے تو بہترین والا لباس زیب تن کیا جائے گا، بیوٹی پارلر کی طرف راستہ تلاش کیا جائے گا، اور بہترین طریقے سے میک اپ کرنے کے بعد میں پھر شادی ہالوں کے اندر کھانا صرف 4 لقمے کھانے کے لیے جایا جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، نہیں میری بہنوں، یہ اس لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زینت قرار دیا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ جو لباس اور زینت اختیار کرنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شوہروں کے لیے دیا ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کے لیے زینت اختیار کریں۔ زینت اختیار کرنے میں کئی بڑے فائدے ہیں جس کو علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے۔ بیان فرمایا جاتا ہے کہ اگر بیوی زینت اختیار کرے گی تو اس کا شوہر دوسری جگہ نگاہ ڈالنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ مرد اپنی نگاہ بد نگاہی بد نظری کیوں کرتا ہے؟ سب سے زیادہ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ گھر کے اندر سلیقہ مندی شعور مندی بالکل دکھائی نہیں دیتی، جس کی بنیاد پر مرد اپنی نگاہ کو دوسری جگہ ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ عورتیں مردوں کا لباس ہے، یہ قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ اگلے والے حصے کے اندر سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ جو مرد ہیں یہ مرد اپنی بیویوں کے لیے لباس ہیں۔ دونوں کو حکم دیا نا، پہلا عورتوں کو مردوں کا لباس کے لیے حکم دیا کہ عورتیں مردوں کا لباس ہیں، اب اللہ فرما رہے ہیں کہ مرد عورتوں کا لباس ہے۔ بات تبھی ہوگی نا انصاف والی، کس طرح لباس ہیں؟ چونکہ مرد اپنی بیوی کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کے عیوب سب سے زیادہ اس کو معلوم ہوتے ہیں، روزانہ کی زندگی سب سے زیادہ اس کا شوہر اس کے پاس میں رہ کر کے گزارتا ہے، چنانچہ اس آدمی کو شوہر نامدار کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے اندر کیا کیا عیوب تلاش کر سکتا ہے اور کیا کیا عیوب دیکھ رہا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو اندرونی ہوتی ہیں مردوں کی بھی اور خواتین کی بھی، لیکن سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ شوہر کا، بیوی اور بیوی شوہر کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں دونوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو لباس ایک دوسرے کے لیے قرار دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کئی مرتبہ کئی جگہ پر مردوں کو ہدایت دی ہے، اور ایک جگہ تو بہت سخت وعید سنائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد اپنی بیوی کی پرائیویٹ زندگی
جو خاص زندگی ہوتی ہے، میاں بیوی کی جو خاص زندگی ہوتی ہے، جو تعلقات ہوتے ہیں، جو وہ حصہ ہوتا ہے کہ جس وقت میں میاں اور بیوی کے علاوہ کوئی ملاقات نہیں کر سکتا، وہ جو خاص زندگی ہوتی ہے، اگر شوہر اس خاص زندگی کے بارے میں اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو تھوڑا سا ہنسی اور مذاق کے طور پر اگر پرائیویٹ زندگی کے بارے میں بتاتا ہے تو یاد رکھ لیجئے قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے چہرے پر نہ کھال ہوگی اور نہ گوشت دکھائی دے گا۔ اس حال میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا وہ شخص جو اپنی بیوی کی اپنی زندگی، خاص زندگی کے بارے میں لوگوں کو اس لیے بتاتا ہے تاکہ اس کے دوست ہنسے، تھوڑا سا مزہ لے، اس لیے اپنی زندگی جو خاص زندگی ہے اس کو بیان کرتا ہے کہ میں نے اس طرح کیا، میں نے اس طرح کیا، میری شب زفاف اس طرح گزری، میری پہلی رات اس طرح گزری۔ تو یاد رکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ قیامت کے دن وہ شخص کس حال میں آئے گا کہ جس نے ذرہ برابر بھی اندرونی باتوں کو لوگوں کے سامنے شیئر کیا۔ آج نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ بالکل بھی نہیں شرماتے، اپنی خاص زندگیاں لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ تھوڑی سی واہ واہ ہو جائے، میرا دوست بھی خوش ہو جائے اور تھوڑی ذرا مزے کی زندگی ہو جائے، 2-4 لمحات، 2-4 منٹ اور سیکنڈ ذرا مزے کی گزر جائے دوستوں کے ساتھ میں، اس لیے وہ اپنی زندگی جو خاص زندگی ہے بیان کر دیتا ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ آنے والی جو زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو کس طرح حاضر ہوگا۔ یہ ہے عیوب جو اپنی بیوی کے اندر دیکھے اور مرد اس کے اوپر پردہ ڈال دے۔ تو اللہ نے پہلے مردوں کو، عورتوں کو حکم دیا، پھر مردوں کو حکم دے رہا ہے کہ اپنی بیویوں کے سلسلے میں اس بات سے اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہا ہے کہ ان کی جو خاص زندگی ہے اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اور دوسرا پھر زینت کا مسئلہ ہے، جس طرح عورتیں اچھا لباس زیب تن کرتی ہیں اپنے شوہروں کو راضی کرنے کے لیے، اسی طرح شوہر بھی اچھے لباس زیب تن کریں اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے۔ اس میں آپ کو بہت بڑا ثواب ملے گا کہ آپ نے اپنی بیوی کی نگاہ کو بد نظری اور بد نگاہی سے بچا لیا ہے، کیونکہ آپ کے اندر بھی تو میل کچیل بھرنے کے بعد میں سڑاند اور بدبو اور تعفن پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ نے پورے دن کام کاج کیا، آنے کے بعد میں یوں ہی لیٹ گئے، بس تھوڑے سے ہاتھ دھو لیے اور منہ کا تھوڑا سا دروازہ دھو لیا، پوری رات جو یوں ہی کاٹ دی، یقیناً پسینے کی نہ آنے کی وجہ سے بدبو پیدا ہو جائے گی، جس کی وجہ سے بیوی کے اندر نفرت اور گھن پیدا ہو جائے گی۔ شریعت نے پہلے ہی متنبہ کر دیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا، بلکہ اگر آپ کام کرتے ہیں تو کام کا لباس الگ رکھیے، اور آپ اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں اس کا لباس الگ رکھیے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رات کا لباس ہوتا تھا، جو نائٹ ڈریس ہوا کرتی تھی، آپ کی وہ بالکل الگ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح لباس زیبتن فرمایا کرتے، حالانکہ بہت زیادہ جوڑے نہیں تھے آپ کے پاس میں، اس کے باوجود آپ اس کے درمیان میں تفریق کرتے، لیکن ہمارا حال یہ ہے پورے دن انہی کپڑوں سے کام کیا اور پھر شام کو آگے بیٹھ بوسی پہ لیٹ گئے۔ یہ آئلی زندگی کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی خوبصورت بناؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اس کو بیان کیا، اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، اچھائی کا معاملہ کرو۔ بہت ساری باتیں یقیناً اچھی نہیں ہوں گی، لیکن کچھ باتیں وہ بھی ہوں گی جو اچھی ہوں گی نا ان کے اندر۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیوی کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹیڑھی پسری سے پیدا کیا ہے، لیکن اگر آپ اس کو سیدھا کرنا چاہیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اسے توڑ دو گے۔ اس نے اس کو ایسے نہیں، بلکہ اس کو مناظرے کی شکل میں نہیں، بلکہ اس کو داعی کی شکل میں سمجھانا ہے، حکمت عملی سے کام لینا ہے، پھر دیکھنا تمہارا کیسے تعاون ہوتا ہے۔
گھر پھر ایک جنت کا باغیچہ بن جائے گا، لیکن یہ اس صورت میں جب کہ آپ نے شریعت مطہرہ کو پڑھنے کے بعد میں عمل کیا ہوگا، سننے کے بعد میں زندگی میں لے کر کے آئے ہوں گے۔ اپنی زندگیوں میں تبدیلی کرنے کی جب تک کوشش نہیں کریں گے، زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ معاشرہ یہیں سے تو بگڑتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات جب خراب ہوتے ہیں تو گھر اجڑ جاتے ہیں، خاندان بکھر جاتے ہیں، بچے بے گھر ہو جاتے ہیں، بچے بغیر ماں باپ کے رہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کتنے لوگوں کو میں بتاؤں اور آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے دوائیاں کھا کھا کر کے اپنی زندگی ختم کر دی، جنہوں نے پھانسی کے پھندے پر لٹکنے کے بعد میں اپنی زندگیوں کو لبیک کہہ دیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، آئے دن خبریں آپ سنتے رہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہیں سے پیدا ہوتی ہے، نفرتیں پیدا جو ہوتی ہیں وہ یہیں سے ہوتی ہیں۔ جب آدمی باہر جب جاتا ہے اس کے لیے کتنا کچھ خرچ کرتا ہے، کیا آدمی، کیا شوہر اپنی بیوی کے لیے چند چیزیں نہیں خرید سکتا؟ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ یہ ہے میرے اور آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی۔ پیارے نبی نے یوں بیان فرمایا، اگر شوہر ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ کے اندر دے دے تو یہ صدقہ ہے۔ شوہر ایک لقمہ کھانے میں سے اٹھا کر کے اپنی بیوی کے منہ کے اندر دے دے تو یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے، یہ ہے آئلی زندگی۔ لیکن اگر ماں نے دیکھ لیا تو خیریت نہیں ہے، پھر جوروں کا غلام ہو گیا۔ لیکن یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی ہمارے لیے کیا اہم سبق دیتی ہیں، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس بات کو معاشرے کے اندر پھیلانے کی بھی ضرورت ہے کہ کسی طرح سے ہمارا معاشرہ سدھر جائے اور ہماری زندگیاں خوبصورت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔